پھر جناب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، نوید مختار صاحب جنرل وہ ISI کے چیف تھے، پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں پرائم منسٹر کے چیمبر میں مجھے ملے اور میں السلام علیکم، میں ہوں رانا محمد ابوبکر اور میں اپنے یوٹیوب چینل سے بات کر رہا ہوں۔ آج ہے 30 اکتوبر اور کل رات مولانا فضل الرحمان نے بہت بڑے انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے ایسے انکشافات کیے ہیں جن سے بظاہر لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو باتیں کرتے تھے وہ بالکل ٹھیک تھیں، اور انہوں نے فوج کے بارے میں بھی سب باتیں بتائیں۔ آئیے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ پھر جناب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، نوید مختار صاحب جنرل وہ ISI کے چیف تھے، پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں پرائم منسٹر کے چیمبر میں مجھے ملے اور میرے ساتھ یہ مسئلہ ڈسکس کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ بے وقت فیصلہ کر رہے ہیں۔ ابھی فاٹا مرجر جو ہے اس کے لیے فاٹا کا حالات موافق نہیں ہیں۔ ہم نے بہت تجویزیں دیں لیکن وہ مزید تھے کہ جی امریکہ کا دباؤ ہے، جی امریکہ کا دباؤ ہے۔ تو اگر ہم ملک کے اندر خود مختار نہیں ہیں اور ہم نے ملک کے اندر کے فیصلے اور تبدیلیاں امریکہ کے دباؤ پہ لانی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور ہم ایک آزاد مملکت میں رہ رہے ہیں؟ تو یہ ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے ہمارے ملک کے لیے۔ فاٹا کے عوام کے ساتھ انضمام کی صورت میں جو ظلم ہوا ہے آج تک اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس وقت تک ان کو 800 ارب روپے ملنے چاہیے تھے، 800 ارب، اور ابھی 100 ارب مشکل سے ان کو پورے ہوئے ہیں 8 سال کے بعد۔ ہر سال ان کو 100 ارب ملنے تھے۔ تو اس فاٹا کے عوام نے کیا جرم کیا ہے؟ فاٹا کے عوام نے تو ملک کا دفاع کیا ہے، وہ آپ کا ایک سرحدی دفاع کا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ اس لیے ان اجتماعات سے اور سیمیناروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنی غلطی کا اعتراف کریں، کہیں کہ ہم نے فاٹا کے عوام کے ساتھ ظلم کیا تھا، ہم نے جبر کیا تھا، اور میں چیلنج کرتا ہوں آج بھی، اسٹیٹ کو بھی چیلنج کرتا ہوں، گورنمنٹ کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ پھر فاٹا کے اندر لائیں ریفرینڈم کو اور عوام سے پوچھیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں۔ زبردستی ہم دنیا میں قوموں پہ جبر کر رہے ہیں اور زبردستی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو فیصلے ہوئے ہیں حضرت پہلے سوچنا چاہیے، اب بعد از مرگ واویلو کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خیال میں میں تو اس بیان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب دوں۔ میں اپنی توہین سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کی اور ایسے لوگوں کے بیانات کی۔ میرے نزدیک ایسے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایسی ایک بڑبولا ہے۔ تو اس کی کیا ضرورت ہے ایسے بیان دینے کی کہ آپ اسٹیٹ کے اندر، صوبوں کے اندر جنگ کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ جلسے ہیں تو جلسوں کے اپنے ذمہ داران موجود ہیں، صوبوں کی پارٹیاں موجود ہیں، صوبے کی پارٹی رد عمل دے سکتی ہے جس صوبے میں ہوتا ہے۔ آپ اگر طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے صوبے میں کریں، لیکن اگر دوسرے صوبے میں آپ کرتے ہیں اور گورنمنٹ آپ کو اجازت نہیں دے رہی ہے تو پھر اس پہ صوبہ کو اور گورنمنٹ کو کیوں تصادم کا حصہ بننا چاہیے؟ پارٹی ہے نا، پارٹی کو اپنا حق حاصل ہے کہ وہ جلسے میں بھی جائے، وہ احتجاج بھی کرے۔ یعنی میں ذاتی طور پر جلسے کو روکنا اس کو غیر جمہوری عمل سمجھتا ہوں۔ حکومت کو تنگ نظری نہیں دکھانی چاہیے، جلسے کی اجازت PTI کو ملنی چاہیے، جو نہیں دی گئی اس کو میں زیادتی سمجھتا ہوں، جمہوری عمل کے خلاف سمجھتا ہوں۔ لیکن صوبے کے ایک وزیر اعلیٰ کی طرف سے اس طرح کا بیان جو ہے وہ بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ بچپنا ہے، یہ ناتجربہ کاری ہے، ہمارا واسطہ ہے۔ تو ہمارے صوبے میں ہمارا ووٹ اور ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور ان کو دیا گیا ہے، اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لے رہے وہ لوگ؟ سیاسی کارکن ہیں، جہاں سے جائیں جا سکتے ہیں، اپنے جلسے میں شرکت کے لیے جا سکتے ہیں، ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کو روکنا، میں نے اس کی آپ کو سامنے مذمت کیا کہ ایسا مناسب نہیں ہے، یہ غیر جمہوری رویے ہیں۔ لیکن صوبے کو صوبے سے لڑانا، اس قسم کی گفتگو کرنا اس منصب پر فائز ہو کر، میرے خیال میں یہ اس کے شائع نشان نہیں ہے۔ پارٹی چیئرمین موجود ہے، پارٹی لیڈر موجود ہیں، سیاسی جس کے پاس کوئی سرکاری منصب نہیں ہے وہ بات کر سکتے ہیں۔ جب وہ بات کر سکتے ہیں تو سیاسی منصب پر فائز ایسی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ اختلاف رائے کریں مرکز کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ لب و لہجہ یہ سوائے بچپنے کے اور کوئی چیز نہیں۔ میں تو جا رہا ہوں، تو پورے ملک پہ جلسے کا ہمارے سے بڑے جلسے کس نے کیے ہیں؟ ہمارے سے بڑے مظاہرے کس نے کیے ہیں؟
बलूचिस्तान का जलसा था या कराची का जलसा था, पेशावर का जलसा था, मुजफ्फरगढ़ का जलसा था, और अब हम मीनार पाकिस्तान को आपने देखा कि पूरे लाहौर की तारीख में इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ, पूरे लाहौर की तारीख में इससे बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ आज तक। तो जितने अवामी सतह पर हम बात कर रहे हैं, आईन और कानून के दायरे में रहते हुए कर रहे हैं, यही पैरवी अगर दूसरे लोग भी करें इसी अंदाज के साथ। लेकिन अगर आप स्टेट को धमकियाँ देंगे और फिर उसके बाद जलसे का ऐलान करेंगे, तो मैं जमहूरी अमल के हक़ में हूँ, और जमहूरी अमल को रोकना अगर कोई भी हुकूमत करे, पंजाब की हुकूमत करे, सिंध की हुकूमत करे, मैं उसके ख़िलाफ़ बात करूँगा। लेकिन इस किस्म के बयानात को सपोर्ट नहीं कर सकता जो दो सूबों को आपस में लड़ाए या एक सूबे को स्टेट के साथ लड़ाए। मैंने असम्बली में बात की है, इससे ज़्यादा ज़िम्मेदार फोरम तो और नहीं हो सकता ना, कि हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में रहेंगे, उसके बाद फिर इस बात का क्या पछाड़ा। हजरत आपका स्टेट बैंक IMF के हाथ में है, आपका बजट IMF तैयार करके दे रहा है, इस किस्म की बातें सियासी बयान तो हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों की पॉलिसी ने हमें ग़ुलाम बना रखा है माशी तौर पर। जी, तो आपने वीडियो देखी किस तरह फजल रहमान साहब गुस्से में थे और उन्होंने ये सारी बातें बताई कि किस तरह मैं आइन के ख़िलाफ़ चला जाऊँ, किस तरह सारी चीज़ें फ़ौज के हाथ में दे दूँ। तो अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।